حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کنارے ہیلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ پاک کی بہت زیادہ فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور ہر طرف ہرے بھرے باغ تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی اور یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کسی سمندر کنارے رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا ان پر اس قدر کی کرم تھا کہ سمندر اس کنارے پر بے شمار مچھلی آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے، وہ بہت ہی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے، اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کی شکار کو حرام کر دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی کہ نہ کے برابر ہی مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چکی مچھلیوں کا شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشانی ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے یہ نالیاں نکل کر خشکی میں بڑے بڑے ہالس بنا لیا جائے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئے گی تو وہ ان نالیوں میں ہی سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائے گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والا دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا ہی سوچنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان حوض پہ آنا شروع ہو گئی۔ اس قوم کے مختلف لوگوں نے وہ شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر کے آخر حوض میں قید ہو گئی تو مچھلیاں کا شکار ہو ہی گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن قرار پایا جو اللہ پاک نے حرام کر دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے میں منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس قوم کے دل میں برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور نصیحت کرنے والوں سے بھی کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعنانیت متفق اور شیطان کی ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کلم مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب سے ڈرایا۔ اب نے انہیں کہا کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے
باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور سرے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے بچ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں کو لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب بندر کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اس پر دردناک عذاب نازل فرمایا، پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے، یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچان اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو چومتے تھے اور جا رے کتراتے روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، اور ہم نے اس میں فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارتے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران بھی نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، اور وہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سب کے سب مر گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس ہدایت کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔